الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الشاکرین صلوات وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، گفتگو کا آغاز ہو گیا. مجلس پاک امام حسین علیہ السلام، میں نے اس خطبے میں پوری ایک سورہ کریمہ کو میں نے اپنی موضوع گفتگو بنایا، جس کا نام ہے سورہ فاتحہ. تو اسی پہ گفتگو کریں گے کیونکہ مجلس تحریم ہے، سال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم اکثر اپنے مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور حکم بھی ہے کہ پڑھا جائے. تو اسی کو میں نے موضوع گفتگو بنایا. اور مجلس پاک محتاج نہیں ہوتی کسی اکثریت کی یا اقلیت بحث کی، قبولیت کا اثر نہیں پڑتا. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ جب آقا محمدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت عراق میں مجبور کیا عراق چھوڑنے پہ، آقا محمدی بڑے عاشق حسین تھے، اور حرم امام حسین میں ان کا بچپن گزرا اور جوانی، اور بڑے مقبول، اور ان کے آنے سے حرم امام حسین میں غیر معمولی رش لگ جاتا تھا. تو اس وقت یہ حکومت نے ان سے خطرہ محسوس کیا تو ان کو عراق چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. تو وہ جب چپک کر روئے مولا کی زری کے ساتھ، تو کہا کہ مولا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کربلا کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا. یہ حکومت مجھے آپ کا شہر، آپ کا ملک چھوڑنے کو کہہ رہی ہے، تو میں آپ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا. تو جیسے وہ چپک کر روئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے ودا کر کے باب قبلہ تک پہنچی، اور پھر کشش نے مجبور کیا، پھر دوڑ کے جا کے مولا کی زری سے چپک کے رونے لگی. جب 3 بار وہ آقا محمدی ایسے چپک کر روئے تو مولا کی زری سے آواز آئی، اور مولا نے فرمایا محمدی ایران برو، محمدی ایران جاؤ، باہر جا کے مجلس سے من نہ زری من باش، جہاں بھی میری مجلس دیکھو سے میری زری سمجھنا. لہذا آقا شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں لکھتی ہیں کہ مجلس امام حسین میں دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے کہ امام حسین کے کوبہ کے سائے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ذکر امام حسین جہاں ہو، تھوڑے لوگ ہوں زیادہ ہوں، اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ ذریعہ امام حسین ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. الگ الگ سورہ فاتحہ جو کہ میں نے اپنی گفتگو کے لیے ذریعہ بنایا، اس کو قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو پورے قرآن کے تمام کلام سے منفرد ہے. اس کا انداز بھی، اس کا ترجمہ بھی، اور اس کی ترتیب بھی بالکل منفرد ہے قرآن سے. ہر پارے کا جو پہلا لفظ ہے وہ پارے کا نام ہوتا ہے. جیسے الف لام میم سیقول تلک الرسل، یہ پہلا جملہ ہے، یہ کسی پارے کا نام ہے. تو پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم. الحمد نہیں، بعض لوگ لکھتے ہیں لیکن قدیم دور سے پڑھ کے آئے آپ، تو پہلے پارے پہ لکھا جائے الف لام، دوسرے پہ سیقول. تو ایسے پہلا ہی جملہ، پہلا ہی لفظ پارے کا نام کہتا ہے. تو یہ ایسی ہے کہ یہ سورہ پاک 30 پاروں میں نہیں ہے،
قرآن میں ہے لیکن 30 پاروں میں نہیں، کیونکہ یہ قرآن کا کیپٹل ہے، قرآن کا دارالخلافہ ہے۔ جیسے اسلام آباد پاکستان میں ہے لیکن 4 صوبوں میں نہیں، یعنی قرآن کریم کا مرکز ہے سورہ فاتحہ۔ اسے ام کتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی ماں، پوری کتاب کی ماں، پوری کتاب کا مقصد و مقصود۔ اور قرآن کریم کا اپنا ہی فرمان ہے کہ اللہ نے ہر خوش و تر کا ذکر قرآن کریم میں بیان کر دیا یا موجود ہے۔ پھر سرکار حضرت قرآن کریم کے اس سورہ پاک کی شان میں رسول خدا کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جو تمام دنیا کا علم ہے، تمام کائنات اور تخلیق کا علم ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کیا۔ ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ میں جو انفرادیت ہے وہ کافی، اس میں ایک یہ بھی انفرادیت ہے، خدا نے اپنے 5 ناموں کا تعارف کروایا اس میں۔ ان 7 آیتوں میں اللہ نے اپنے 5 ناموں کا تعارف کروایا۔ ایک نام اللہ، دوسرا رب، تیسرا رحمان، چوتھا رحیم، 5واں ملک۔ 5 ناموں کا تعارف اس سورہ پاک میں۔ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مسلک ہیں، ہر مسلک کی نماز کے پہلے حصے میں آغاز میں سورہ کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ کسی مسلک کا بھی کوئی مسلمان ہو، وہ ہر رکعت کے پہلے حصے میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر قرآن کی کوئی اور سورہ پڑھی جائے تو نماز ہوگی؟ متفقہ علیہ فیصلہ ہے تمام مسلک کے فقہا کا کہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے سورہ یاسین کے بارے میں کہ وہ کلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور سورہ رحمان قرآن کی زینت و زیور ہے، لیکن اگر وہ بھی پڑھی جائے اس کی جگہ پہ نماز بھی باطل ہو جائے گی اور آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ کیوں مرتکب ہوں گے؟ کہ آپ نے آئین مصطفیٰ کو توڑا ہے، قانون مصطفیٰ کو توڑا ہے۔ کیونکہ اس جگہ پہ سلیکشن جو ہے، انتخاب جو ہے سورہ کی، یہ مصطفیٰ نے کی ہے۔ یعنی مصطفیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت کا انتخاب جہاں کر دیا، اس کی جگہ پہ دوسری سورت کام نہیں دیتی۔ یعنی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں اللہ کے تمام کلام میں سے ایک کلام کا انتخاب مصطفیٰ نے فرما دیا، تو اس کلام کی جگہ پر اللہ کا دوسرا کلام کام نہیں دیتا، اور جو اس کلام کی جگہ پر اللہ کا کوئی اور کلام پڑھے گا، اسی قرآن کریم سے پڑھے گا، اس کی نماز بھی نہیں رہے گی، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا کہ اس نے ترتیب مصطفیٰ کو چیلنج کیا۔ تو دوستو سمجھو، اگر قرآن کی سورتوں میں سے کسی ایک سورت کا انتخاب رسول خدا کر دیں، اس کی جگہ پر قرآن کی دوسری سورت کام نہیں دیتی، وہی مصطفیٰ اگر کسی ہستی کا بازو پکڑ کر کہہ دیں کہ میرے بات تمہارے لیے یہی ہے، من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو اس کی جگہ پہ دوسرا آدمی کام کیسے دے گا؟ اگر آپ قرآن کی کوئی سورت بھی فاتحہ کی جگہ پہ پڑھیں گے، آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ کبھی سوچا کریں کہ علی کی جگہ پر کسی اور کو ڈالیں گے تو کیا کیا ہوگا؟ نماز ہی انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اپنی نماز پہ آپ غور کریں تو اس میں کتنی نصیحت ہے۔ یہ سورہ کریمہ ایک ایسی سورت ہے جس پہ بڑی بحث ہوئی۔ اسپانیہ کی سلطنت کی تباہی کا باعث علماء کے مناظرے بنے، اور مناظرے اس صورت پہ تھے۔ کچھ مولوی کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے،
قرآن کریم پورا قرآن مخلوق ہے. کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ خالق ہے، کہ نہیں اللہ خالق ہے، یہ تو اس کی کلام ہے، مخلوق ہے. تو یہ بحث چل رہی ہے. اس بحث میں مولویوں نے عنوان سورت کو بنایا تھا کہ دیکھو سورت کی آواز اور ترجمہ تو جو کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی اس کی تعریف کرنے والا کہہ رہا ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہانوں کا. الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور پھر وہ شخص خدا کرتا ہے کہ اے خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے سیدھی رستہ دکھا ہے خدایا، اور ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تم نے انعام نازل کیا، اور ان رستوں سے بچا جو گمراہ ہوئے یا جن کا تو غضبناک ہوا. اس پہ ان کی بحث چل رہی ہے. اب تھوڑا سا اس میں ایک گفتگو کا پوائنٹ ہے کہ اس میں جو 5 ناموں کا طرف اللہ نے کرایا، خیر پہ ایک بہت بڑی بحث چلی اسپانیہ میں، اور پھر وہ آخر فرقہ واریت عروج پر گئی کہ یہ سلطان اسپانیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی. آج وہ مسجدیں، آج وہ مدرسے، وہ عبادت گاہیں، لوگوں کی سیرگاہیں بنی ہوئی. فرقہ واریت ہمیں کتنا نقصان دیا. ایسی مسجد کرتبہ جس کے بارے میں اقبال نے لکھا ہے کہ اس کے ستون ایسے لگتے تھے جیسے شام کے صحراؤں میں ہجوم نخیل، جیسے شام کے صحراؤں میں نخلستان کا ہجوم تھا. وہ تنے ہوتے ہیں نا کھجوروں کے، ایسے لینوں میں جب نظر آتے ہیں وہ لگے ہوئے باغوں میں، اس طرح اس کے ستون تھے جیسے شام کے صحراؤں کے نخلستان تھے. آج وہاں پر کوئی مسلمان نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں. اس فرقہ واریت نے ہمیں اس نیچ پہ پہنچایا کہ اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں سے اچھے لگے. اس سورہ کریمہ میں سب سے پہلا نام اللہ نے جو متعارف کروایا وہ ہے للہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا، اللہ یا للہ یہ کہا جاتا ہے معبود کو جس کی عبادت کی جاتی ہے. ہمارے کرنے کا پہلا جو جز ہے وہ ہے نفی کا. لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود. یہ الہ جو ہے نا، یہ الہ معبود کو کہا جس کی عبادت کی جائے. کوئی نہیں، نفی کیسی کہیں، لا الہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے الا اللہ، مگر اللہ ہے. پہلے تمام معبودوں کی نفی کی گئی، پھر ایک معبود کی گواہی دی گئی. ہمارے کرنے کا پہلا جز ترقہ ہے، بیزاری کی گئی جو دنیا کے بنائے ہوئے معبود تھے ان سے. اور دوسرا جز جو ہے وہ تولا ہے، گواہی دی گئی ایک معبود کی. میں نے صرف سورہ فاتحہ ہی کا ترجمہ کرنا اور مجلس تمام ہو جائے. پہلے جز میں تبرہ، بیزاری بتوں سے، تمام بنائے ہوئے خداؤں سے. کیونکہ ہم دنیا کی قدیم سے قدیم گوپائیں دیکھتے ہیں نا، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان نے کبھی نہ کبھی تاریخوں میں کہیں نہ کہیں اپنے پرستش کے لیے، عبادت کے لیے، ماتھا ان کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تراشا. کبھی انسان نے لکڑیوں کو سجدہ کیا، کبھی آگ کو سجدہ کیا، کبھی پتھروں کو سجدہ کیا، کبھی دریاؤں کو سجدہ کیا، کبھی انسانوں نے انسانوں کو سجدہ کیا. الغرض انسان کے اندر ایک تڑپ موجود ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں، موجود ہے. صدیوں سے انسان کچھ نہ کچھ تراشتا رہا اپنے لیے، کچھ نہ کچھ رکھتا رہا سامنے آ کے اپنے، اس کے سامنے سر نگو ہونے کے لیے. اس کے اندر ایک تڑپ تھی. یہ تڑپ کیا تھی، کیوں تھی اور کیوں ہے؟ اس مہینے کو قرآن کریم نے حل کیا اور قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
وہ تڑپ اس لیے تھی کہ ہم نے جن و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. جب اس کو حقیقی قائد، حقیقی لیڈر، حقیقی رہنما، حقیقی رہبر نہیں ملتے تھے تو پھر اپنے سوچوں سے کچھ نہ کچھ بنا کے اس کے سامنے اپنی حس کو ٹھنڈک دیتا تھا. میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. ٹھنڈک دیتا تھا اپنے اس کو. تو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے معبودوں کو، اپنے رہبروں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور بہترین ان کے لیے سلیبس آسمانی، بہترین نصاب ان کے لیے دنیا میں نازل کیا، اور معصوم ہاتھوں نے ترتیب دیا تمہاری رہنمائی کی. تو جب یہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبودوں کو سجدہ کرنے والے کو یہ جملے کہنے پڑے، لا الہ، کوئی نہیں الہ الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ذات ہے. اب یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے عبادتوں کا مقصد و مقصود، جس کی عبادت کی جائے. جو چاہتا ہے کہ میری بندگی ہو وہ اللہ. اللہ کے معنی ہے عبادت جس کی جائے، جو معبود ہے اور جو چاہتا ہے اور جس کو عبادت زیبا ہے. دوسرا نام اللہ کا سورہ کریمہ میں ہے رب، جو اللہ سے بالکل مختلف ہے. اس کا معنی ہے پالنے والا. رب الارباب، پالنے والوں کا پالنے والا. رب پالنے والا. اور تیسرا نام اس سورہ کریمہ میں اللہ نے مطالبہ ہے وہ رحمان. رحمان کا معنی ہے سخی. عربی زبان کی کیا بات ہے، اور اللہ نے تعریف کی ہے قرآن کریم میں عربی کی، اور سورہ یوسف کی پہلی آیات گواہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ پاؤ. اس لیے کہ اس میں وسعت کی ہے کہ ایک ایک لفظ کی مختلف کیفیات پہ نام بدل جاتا ہے. جیسے احد بھی ہے کہ واحد بھی ہے. ابھی میرے دوست قاری صاحب نے پڑھا کہ رسول خدا کی حدیث پڑھی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. نور احد نہیں کہا، واحد کہا. احد کے معنی اور ہیں، واحد کے معنی اور ہیں. احد بھی ایک کو کہا جاتا ہے، واحد بھی ایک. لیکن عربی گرامر میں احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ احد ایسا ایک جو دو نہ ہو سکے، واحد ایسا ایک جو دو ہو سکے. کریم بھی سخی ہے، جواد بھی سخی ہے، کئی سخی کے لیے اور نام بھی ہیں، لیکن قرآن کریم نے رحمان استعمال کیا. اب رحمان کیسے سخی کو کہا جاتا ہے؟ ایسا سخی جو دیتے وقت دوست اور دشمن کی تمیز نہ رکھے، اسے رحمان کہتے ہیں. جو تقسیم کے وقت اپنا اور بیگانہ نہ دیکھے. شیر سادی نے کمال شیر جہاں پہ ایک مجھے یاد آیا ان کا کہ اے کریمی، اے میرے کریم اللہ، اس خزانہ غیب، تیرے غیب کے خزانے سے گل کو ترسا وظیفہ خور داری. اے کریم، تیرے خزانہ غیب سے وہ درندہ جانور بھی اور آتش پرست بھی اپنا وظیفہ وصول کر رہا ہے. اے کریمی، از خزانہ غیب گل کو ترسا وظیفہ خور داری. دوستاں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری. دوستوں کو وہ کب محروم کرتا ہے جو کہ دشمنوں پہ بھی نظر اپنی رکھتا. رحمان ایسا سخی جو تقسیم کے وقت اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ رکھے بلکہ دشمن کو پہلے دے. رحمان اور رحیم قیامت کے دن رحم کا دروازہ فقط ان کے لیے کھولے گا جو اس کی وحدانیت، اس کے نبی کی رسالت اور اس کی آل کی طہارت اور ولایت کے قائل ہے. ان کے لیے بخشش کے دروازے کھولے، مشرکوں کے لیے نہیں. یہ رحیم کا جو نام ہے صرف اور صرف مومنوں کے لیے.
اس کے نائبین کی اتباع کرنے والا ملک، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہ سے کوئی اکتاتا نہیں ہے۔ انسان انسانوں سے اکتا جاتا ہے۔ 5 سال بڑے مشکل سے نکلتے ہیں۔ اب شکل تبدیل کرو یار، کسی اور کو لاؤ، کیا ہے جس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا۔ وہ ایسا حاکم ہے ازل کی صبح سے لے کے شام ابد تک ہمیشہ حاکم وہی ہے اور رہے گا۔ اس کی حاکمیت سے کوئی ٹھکرایا نہیں، کوئی تنگ نہیں ہے۔ اور یوم دین کا مالک، اب یہ جملے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کمال کا جملہ یہ ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اس جملے کو وہ واحد ہوتا ہے، اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ نمازی، ہر نمازی اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اکیلا کھڑے ہو کر جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اکیلے کھڑے ایسا ہے۔ اس پہ بھی فقہاء کی بحث ہے، کیا ایک انسان پوری انسانیت کی طرف سے نمائندہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے؟ یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ فقہاء نے فرمایا کہ جسم انسان کی ذات، انسان کا وجود بھی کئی قوتوں کا مرکب ہے۔ قوت بصار ہے، دیکھنے کی قوت، قوت نطق ہے، قوت سماعت ہے، کئی قوتوں کا مجموعہ ہے انسان۔ بات کرنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، پکڑنے کی قوت، اٹھنے کی قوت، تمام قوتیں بیک زبان ہو کر اس کی بارگاہ میں اقرار کرتی ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سماعت والی بھی، گویائی والی بھی، دیکھنے والی بھی، سننے والی، اٹھنے والی، بیٹھنے والی، تمام قوتیں اقرار کرتی ہیں بیک زبان ہو کے اس کی بارگاہ میں ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور بے شک تو ہی ہمارے رب سے واقف ہے اور تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بے شک ہر قوت کی بیماری اور اس کا علاج الگ الگ ہے، ایسا ہی ہے۔ عام سمجھا کہ میں نظر کمزور کی، جس کو جی بادام کھلائیں، اس کو گھی کھلا دیں اور طاقتور کوئی چیز کھلا دیں، نہیں، بصارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا۔ لہذا یہ تمام قوتوں کے رموز کو اے خالق تو ہی جانتا۔ ایاک نعبد جمع کا صیغہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تو یہی سے پرست۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھی راہ۔ یہ جملے قابل غور ہے، سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین، ان کی راہ، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام نازل کیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور ہے، ٹھہرنا پڑے گا۔ اہدنا الصراط، دکھا رستہ مستقیم سیدھا، صراط رستہ انعام یافتہ، رستہ ایک ہے، سیدھا بھی وہی ہے اور انعام والوں کا بھی وہی ہے۔ اور پھر کمال کا جملہ ہے کہ غیر مغضوب اور ان سے بچانا جن کا تو غضبناک ہوگا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ میں نے جانا ہی انعام والوں کے راستے پہ ہے، اور مانگا بھی میں نے وہی ہے، اور مانگا بھی سیدھا ہی ہے۔ اب مغضوب سے تو میرا ملنا ہی نہیں ہونا، ٹاکرا ہی نہیں ہونا، تو مغضوب سے بچنے کی دعا میں کیوں مانگتا ہوں؟ یہ تو اللہ اور عبد کی بات ہے نا۔ لیکن میں اگر ایک دوست سے، بھائی سلیم سے کہتا ہوں کہ بھائی جی لاہور کا راستہ مجھے دکھائیں کہاں ہے، اور ساتھ ہی میں کہتا دیکھنا کہیں مجھے ٹیکسی کی راہ پہ نہ ڈال دینا، لیکن شاہ صاحب آپ سے میرا کوئی مزاح تو ہے کہ آپ نے جانا لاہور ہے، میں آپ کو ٹیکسی ورکرز کا فروغ کروں گا۔
عبادت کرنے والا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتا ہے خدایا مجھے سیدھی راہ پہ اور انعام یافتہ راہ پہ، اور لیکن مجھے مغضوب سے بچانے، بھئی مغضوب سے تمہارا میل ہی نہیں ہونا، تمہاری رائے الگ ہے، لیکن پتہ چلا اس آیت سے کہ مغضوب بھی اسی راہ پہ کھڑا ہے، کیونکہ جب مغضوب کو نکالا گیا تھا تو مغضوب نے جملے کہے تھے کہ مجھے تم نے نکال تو دیا ہے ابلیس نے، لیکن میں تیری راہ پہ بیٹھوں گا، تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ گمراہ نہ ہوں گے، بیٹھا ہے راہ پہ۔ جملہ کافی قابل غور ہے، اذانیں دے رہا ہے انعام والا بھی، اذانیں دے رہا ہے مغضوب بھی، داڑھی اس کی بھی ہے، داڑھی اس کی بھی ہے، اس نے بھی پگڑی باندھی، اس نے پگڑی باندھی، لہذا دعا کرنا واجب ہو گئی ہے خدایا مجھے بچانا۔ میں تو نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کون سا انعام یافتہ ہے، راستہ ایک ہی ہے، دونوں اس پہ کھڑے ہیں اور دونوں دعوے دار ہیں سیدھی راہ کی۔ اب تو مہربانی فرمایا مالک مجھے انعام یافتہ کے پیچھے رکھنا، اور جو اس پر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہے اس سے مجھے بچانا۔ ولد کرنے کے بعد دنیا کا واحد مسلک ہے آپ کا، جہاں کہنا پڑتا ہے جب ولد آمین، اس کے بعد کہنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے شکر ہے اللہ کہ تم نے ہمیں سیدھی راہ پہ رکھا ہے۔ صرف مسلک جعفریہ خیر البریہ میں یہ اقرار ہے کہ شکر ہے خدایا کہ تم نے ہمیں سیدھی راہ پہ رکھا ہے۔ اس نماز کی جملوں پہ غور، ہم اپنی عبادت پہ غور کریں نا تھوڑا سا تو ہمیں سب کچھ مل جائے۔ میں جنازے کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہوں گا۔ جنازے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حکم ہے کہ جب کسی کی فوتی کیا سنا جائے تو اس کے گھر کا رخ کرو، مسلمان ہے، مومن ہے، انتقال کر چکا ہے، آپ کی بستی میں ہے تو ان کے گھر کا رخ کیا جائے اور جلدی کرو اس کو غسل کفن۔ مرنے والے کو کسی کا انتظار نہیں ہوتا، وہ دنیا کی تمام حقانیت کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ یہ رشتے، یہ واسطے، یہ دوستیاں، یہ سب یہ فانی دنیا کے ایسے ہی معاملات ہیں، اسے اپنے حقیقی معبود اور اپنی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی دعا ہوتی ہے خدایا میں اب معذور ہو چکا ہوں، میں بے جان ہو چکا ہوں، میرے وجود سے عیب ظاہر نہ ہو جائے، اے خالق اس سے پہلے جلدی جلدی مجھے پردہ کر جائے۔ اسی لیے حکم ہے شریعت میں کہ قریبی رشتہ دار غسل دے میت کو،